الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال یخبر تعالی عن عظمتہ وجلالہ وکبریائہ. اللہ پاک ان آیات میں اپنی عظمت اپنی کبریائی اور جلال کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. الذی خضع لہ کل شیء ودانت لہ الاشیاء، جس کے آگے ہر چیز جھکتی ہے اور تمام چیزیں اور مخلوقات جس کے آگے ذلیل ہے اللہ کے آگے جھکنے والی ہے. جماداتہا و حیواناتہا، چاہے وہ جمادات ہوں یا حیوان ہوں. ومکلفوہا من الانس والجن یا انس و جن ہوں. والملائکہ، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں. فاخبر ان کل ما لہ ظل یتفیأ ذات الیمین و ذات الشمال، اور اللہ خبر دیتی ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے وہ ڈھلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں ہے، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام کو، وہ اسی حالت میں گویا کہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. فإنہ ساجد بذلہ للہ تعالی، وہ اس سائے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے. قال مجاہد اذا زالت الشمس سجد کل شیء للہ، جب سورج زوال ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. وَقَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرِهِمْ وَهُمْ دَاخِلُونَ، ہر چیز اس کے آگے حقیر ہے، صاغرون. وَقَالَ مجاہد اَيْضًا سُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ فَيْهُ، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ ہر چیز کا سجدہ جو ہے اس کا سایہ ہے. وَذَكَرَ الْجِبَالَ، جیسے پہاڑوں کا سایہ ہے، درختوں کا سایہ ہے. قَالَ سُجُودُهَا فَيْهُ، اس کا جو سایہ ہے گویا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. وقال ابو غالب الشیبانی امواج البحر صلاتہ، حتیٰ کہ دریا کی موجیں جو ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کہہ رہی ہیں. وَنَزِلَهُمْ مَنزِلَةَ مَن يَعْقِلُ، اور اللہ نے ان کو یعنی اس کے مقام پہ رکھا ہے جو عقل والے ہیں. اذا اسند السجود الیہم، کہ اللہ نے سجدے کو ان کی طرف منسوب فرمایا ہے کہ سجدا للہ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، ہر چیز. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، چاہیں یا نہ چاہیں سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں صبح و شام. وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اے تسجد للہ، فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. غیر مستکبرین عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم، اے یسجدون خائفین وجلین من الرب جل جلالہ، وہ اللہ کی عظمت سے، اللہ کے جلال سے خوف میں ہیں اور اللہ کے آگے تسبیح و تقدیس میں ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اے مصابرین علی طاعتہ تعالی وامتثال اوامرہ وترک زواجرہ، اور جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی فرما برداری پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے اوامر کی امتثال کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نے روکا ہے وہ رکے ہوئے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يخبر تعالی انه لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وانه لا ينبغي العبادۃ الا له وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی عبادت، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے جو واحد ہے، جو لا شریک ہے. فإنه مالک كل شيء وخالقه وربه، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا قال ابن عباس ومجاہد وإكرمة ومیمون بن مہران وسدی وقتادہ وغیر واحد، اے دائماً، اے اسی کا دین جو ہے وہ خالص ہے اور ہمیشہ رہنے والا. وعن ابن عباس اے واجباً، وقال مجاہد خالص لہ، یعنی اے لہ العبادہ، عبادت صرف اسی کے لیے خالص. وحدہ ممن فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق ہے ان کے لیے عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں سب اس کے آگے جھکنے والے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں، اور انہیں کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. هذا على قول ابن عباس يكون من باب الخبر، یعنی یہ گویا کہ خبر ہے. وَأَمَّا عَلَى قول مجاہد يكون من باب الطلب، یعنی یہ باب اے ارہبوا، ڈرو اللہ سے، ان تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَخْلِصُوا لِي الطاعۃ، اللہ فرماتے ہیں خالص میری فرما برداری کرو. كقولہ تعالی الا للہ الدین الخالص، صرف اسی کے لیے. ثم اخبر انہ مالک النفع والضر، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں دے سکتا. میرے آقا کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ساری مخلوق مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَأَنَّمَا بِالْعِبَادِ مِنْ رِزْقٍ وَنِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَنَصْرٍ فَمِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ، اللہ نے جو بندوں کو رزق دیا ہے، اپنی نعمتیں دی ہیں، تندرستی دی ہے، ساری اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، أَيْ لِعِلْمِكُمْ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ فَإِنَّكُمْ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ تَلْجَؤُونَ إِلَيْهِ وَتَسْأَلُونَهُ وَتُلْحُونَ فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مُسْتَغِيثِينَ بِهِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ کیوں جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا. کوئی اس ضرورت کو تو ضرورت کے وقت اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اسی کے آگے مانگتے ہیں، اسی کے آگے استغاثہ فریاد کرتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، جب تمہیں دریا کے اندر کوئی طغیانی آ جائے پھر ہر چیز بھول جاتے ہو مگر اللہ. فلما نجاکم من البر اعرضتم، اور جب اللہ تمہیں نجات دے دیتے ہیں، اللہ تمہیں خشکی کے پہنچا دیتے ہیں تو پھر اللہ کی توحید سے اعراض کر جاتے ہو، کیونکہ انسان ہے ہی ناشکرا. وقال هاؤنا ثم اذا كشف الضر عنكم، جب اللہ مصیبت ٹال دیتے ہیں اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، یعنی اسی لیے انہوں نے اللہ نے تمہیں بچایا تھا کہ تم کفر کرو. اللہ وہاہنا لام العاقبہ وقیل لام التعلیل بمعنی قیدنا لهم ذلك لیکفروا ویستروا ویجحدوا نعم اللہ علیہم وَأَنَّهُ هُوَ الْمُهْدِي إِلَيْهِمُ النِّعْمَ الْكَاشِفَ عَنْهُمُ النِّقَمَ، کیا اللہ نے اسی لیے تمہیں بچایا تھا، مصیبتوں سے بچایا، دریا کی طغیانی سے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرو جس نے تم سے مصیبت کھولی ہے. ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ قَائِلًا، پھر اللہ ان کو ڈراتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَمَتَّعُوا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
وَتَمَتَّعُوا بِمَا أَنتُمْ فِيهِ قَلِيلًا، جو چاہو کرو، دنیا کے اندر تم نے تھوڑا رہنا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آگ ذالک، اس کے بعد تمہیں نتیجہ مل جائے گا کہ تمہارے کفر کی سزا کیا ہے. يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خبر دیتے ہیں ان آیات مبارکہ میں کہ مشرکین کا کیا برا عقیدہ ہے، کیا غلط عقیدہ ہے، کیا برا حال ہے. ان قبائل المشرک الذی عبدوا مع اللہ غیرہ من الاصنام والاوثان، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی اور اللہ کے سوا غیروں کی مدد پکڑتے ہیں. وجعلوا للاوثان نصیبا مما رزقهم اللہ، اور انہوں نے اپنے بتوں کے لیے بھی اور جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ھذا للہ بزعمہم، یہ تو اللہ کا ہے. وَھذا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ جو ہے ہمارے شرکاء کا ہے. وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو حصہ ان کے شرکاء کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ نے فرمایا دیکھو کتنا برا فیصلہ کیا ہے. اَيْ جَعَلُوا لِآلِهَةٍ نَصِيبًا مَّعَ اللَّهِ وَفَضَّلُوهَا عَلَىٰ جَانِبِهِ. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے، حضور پاک کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ نظریں چڑھاتے ہیں. وہ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے مشرکین کرتے. وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، یہ قبروں کے نام پہ کرتے. فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسا ان کا فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور یہ ہمارے آلہہ کے لیے ہے. کیسے برے برے فیصلے کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اقسم اللہ تعالیٰ بنفسہ الکریمہ، اب اللہ نے قسم کھائی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھوں گا. افتروا وتفقوه وليقم وليقابلنهم عليه ويجازينهم اوفر الجزاء في نار جہنم. فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم پوچھے جاؤ گے، ایک ایک چیز کا اللہ حساب دیں گے جو تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو اور غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہو. قیامت میں جواب دینا ہوگا. ثم اخبر تعالی عنہم انہم جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور ان کا برا عقیدہ دیکھو کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس لیے چھپے ہوئے ہیں نا، ہمیں نظر نہیں آتے کہ اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ نے اپنے بیٹیوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. وَجَعَلُوا بَنَاتَ اللَّهِ فَعَبِدُوهَا مَعَهُ، اللہ کی بیٹیاں بنائی پھر ان کی بھی عبادت کی. فَأَخْطَأُوا خَطَأً كَبِيرًا فِي كُلِّ مَقَامٍ هَٰذِهِ الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ. اللہ نے فرمایا انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. فَنَسَبُوا إِلَيْهِ تعالیٰ، اللہ کی طرف نسبت کی، أَنَّ لَهُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَهُ لَهُ، ان نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، اللہ اولاد سے پاک ہیں. ثم أخص القسمين، پھر انہوں نے یہ بھی بری بات کی کہ اولاد بھی بنائی اللہ کی طرف، بنائی بھی لڑکیاں. وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ، اپنے لیے لڑکی پسند نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں. كما قال لكم الذكر وله الأنثى، تم اپنے لیے لڑکے چاہتے ہو، خدا کے لیے لڑکیاں. تلك إذا قسمة ضيزى، یہ کتنی بری تقسیم ہے. جیسے فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ اللَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے ان کے اس قول سے اور اس جھوٹ سے. أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُنَّ وَلَدَ اللَّهِ، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتَ عَلَى الْبَنِينَ، پھر اللہ نے اپنے لیے لڑکیاں چن لی ہیں. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے برے برے فیصلے کرتے ہو.
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أَيْ يَخْتَارُونَ لِأَنفُسِهِمْ الذُّكُورَ وَيَعْرِفُونَ لِأَنفُسِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ الَّتِي نَسَبُوهَا إِلَى اللَّهِ تم اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، لڑکیوں سے نفرت کرتے ہو۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ عرب میں وہ زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے یا پیدا ہونے کے وقت ہی مار دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عار ہے، ہمارے لیے یہ مصیبت ہے، نہ یہ کما سکے نہ ہمارا ساتھ دے کہ مخالفوں کے ساتھ لڑ سکے، پھر اس کو ہم کیوں کھلائیں پلائیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كَثِيبًا الْهَمِّ جب کسی کو خبر ملتی ہے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ غصے میں بھرا ہوتا ہے، ساکت من شدت ما هو فيه من الحزن يتوارى من القوم اے یکرہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کوئی مجھے ملے ہی نہ، کوئی دیکھے ہی نہ کہ میری لڑکی پیدا ہو گئی۔ من سوء ما بشر به يمسك هون ام يدسه في التراب، اب وہ سوچ رہا ہے کیا میں ذلت کے ساتھ لڑکی کو رکھوں یا اس کو زمین میں جا کے دفن کر دوں۔ اے یعدوا ويدفنا في حیۃ، یعنی وعد البنات کے زندہ لڑکی کو دفن کرنا، کما كانوا يصنعون في الجاہلیہ افمن يكرهونه هذه الكراهة ويعبدون انفسهم۔ اللہ نے فرمایا جس کو تم خود اپنے لیے اتنا مکروہ سمجھتے ہو وہ اللہ کے لیے پھر وہی بیٹیاں بناتے ہو۔ الا ساء ما يحكمون، اے بے سما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا الیہ وقوله اذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقولوا هؤلاء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي نقص ينسب إليهم ولله المثل الأعلى، اللہ کا مثل تو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کا ہے۔ وہ منصوب الیہ وهو العزیز الحکیم، اور اللہ جو ہیں وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ واللہ اعلم۔